ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اگرچہ ماں بیٹی کا رتبہ تھا، لیکن ان کی ایج میں زیادہ فرق ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت، پیار اور دل لگی بھی کر لیتی تھی، ہنسی کھیل بھی کر لیتی تھی۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ان کو دیکھ کر مسکرائی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کے والد تو ابو بکر ہیں، جبکہ میرے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بیٹی کی اس بات کو سن کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تڑپ اٹھی اور نبی علیہ السلام کی تعریفیں شروع کر دی۔ کہنے لگی فاطمہ، آپ نے سچ کہا، ہمیں ایمان ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قرآن ملا، ان کے صدقے میں پروردگار کی مغفرت ملی، معرفت ملی، ان کے صدقے میں اسلام ملا، ان کے صدقے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی بہت ساری تعریفیں کی کہ بہت زیادہ تعریفیں کرنے کے بعد جب بہت زیادہ تعریفیں کر چکی تو کہنے لگی اے فاطمہ، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے۔ پوچھا کہ وہ کون سی بات ہے؟ فرمانے لگی کہ میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ فاطمہ، اگر آپ کے خاوند علی مرتضیٰ ہیں تو پھر میرے خاوند بھی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب یہ سن کر فاطمہ رضی اللہ عنہ چپ ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پھر دوسری بات کہی کہ فاطمہ، میرے دل میں ایک اور بات آ رہی ہے۔ پوچھا کون سی؟ فرمانے لگی قیامت کے دن جب آپ اٹھیں گی تو آپ کا ہاتھ علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، اور فاطمہ جب میں اٹھوں گی تو میرا ہاتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر چپ رہ کر فرمانے لگی کہ فاطمہ، میرے دل میں ایک اور بات آ رہی ہے۔ پوچھا کون سی؟ تو فرمانے لگی کہ تو خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو جنت میں تخت پر بیٹھے گی تو تیرے تخت پر علی مرتضیٰ ہوں گے، مگر فاطمہ جب جنت میں تخت پر بیٹھوں گی تو میرے تخت پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں بیٹھیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی سمجھ عطا فرمائی تھی، اس لیے فرمایا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو چند ایسی باتیں عطا کی ہیں جو کسی اور بیوی کو نہیں ملی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلی بیوی ہوں جو کنواری نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئی، اور جنتی بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج تھی، وہ یا تو بیوہ تھیں یا مطلقہ تھی، میں ہی ایک تھی جو کنواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئیں تو اس وقت ابھی پورے طور پر بالغ نہیں تھی، عمر چھوٹی تھی۔ تو محدثین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ ان کے بلوغ کے بعد کی سب سے پہلی نظر نبی علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر پڑی۔ وہ ایسی حالت میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی، فرمایا کرتی تھی کہ بدر کی رات میں نبی علیہ السلام کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے محبوب، کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرا سکوں۔ فرماتی ہیں میرا ایک دوپٹہ تھا جس کی زمین سفید تھی اور اس کے اوپر کالی دھاریاں تھی۔ فرماتی ہیں میں نے وہ دوپٹہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے میرے دوپٹے کو اپنے ہاتھوں سے اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا، یہ بھی اعزاز اللہ نے مجھے نصیب فرمایا۔ فرماتی ہیں ایک دوسرا اعزاز مجھے یہ ملا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سلام مجھے دنیا میں پہنچائے، اور فرماتی تھیں کہ ایک اعزاز مجھ کو یہ ملا کہ جب منافق نے مجھ پر بہتان باندھا تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں میری پاک دامنی کی گواہی دی۔ حالانکہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام پر بھی اس طرح تہمت لگی، بی بی مریم پر بھی تہمت لگی، مگر اللہ رب العزت نے ان معصوم لوگوں کی ان تہمتوں کو معصوم زبانوں سے رد کروا دیا۔ چھوٹے بچوں نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ پاک لوگ ہیں، اس تہمت سے بری ہیں۔
فرماتی ہیں لیکن مجھ پر جب تہمت لگائی گئی تو اللہ نے چھوٹے بچوں سے گواہی دلوانے کے بجائے علیم بذات الصدور، ذات نے خود اپنے کلام مبارک میں میری پاک دامنی کی گواہی دی۔ ھذا بہتان عظیم، یہ تو بڑا بہتان ہے۔ فرماتی تھیں کہ یہ اعزاز بھی اللہ تعالی کی طرف سے مجھے ملا۔ پھر فرماتی تھی کہ ایک اعزاز مجھے اور ملا، اور وہ یہ کہ نبی علیہ السلام آخری مرتبہ جب بیمار تھے، آپ کے چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا اور میری نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر لگی ہوئی تھیں اور اس وقت اللہ کے حضور میں پیش ہو رہے تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ یہ اعزاز بھی مجھے ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود کے اندر سر رکھ کر دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت حاصل فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کسی انسان کی کیسی خوش نصیبی ہے۔ دو ہی تو گودیں تھیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت بخشی، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود، جن کی گود میں اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا اور ان کو صدیق کا مقام دے دیا، اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گود کہ اللہ کے محبوب نے اپنی وفات سے پہلے اس گود میں سر رکھا، اللہ نے ان کو صدیقہ کا مقام عطا فرمایا۔ حیران ہوتا ہوں اور کبھی کبھی پوچھتا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہ اے ام المؤمنین، آپ کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ نبی کا چہرہ انور آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا، میرے محبوب کا چہرہ تو قرآن کے مانند تھا، اور آپ مجھے ایک قاریہ نظر آتی ہیں جو بیٹھی ہوئی اس قرآن کو پڑھ رہی ہیں۔ اس حال میں نبی علیہ السلام نے وفات پائی۔ فرمایا کرتی تھیں کہ یہ اعزاز بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مجھے ملا، اور وہ یہ ہے کہ میرا ہی حجرہ تھا جہاں نبی علیہ السلام نے آرام فرمایا، جو گنبد خضرا بنا، اور قیامت کے دن اسی حجرے سے نبی علیہ السلام اٹھیں گے اور لوگوں کی سفارش کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بہت اعزاز بخشا اور بہت عزت عطا فرمائی، چنانچہ بہت ساری احادیث کی روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمائی، تو ان کا علمی مرتبہ اور علمی مقام بھی بہت بڑا ہوا ہے۔ آپ نے ہاسٹلز اور مدارس کے اندر دیکھا ہوگا کہ علم دین حاصل کرنے والے مردوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور عورتوں کی تعداد بہت زیادہ کم ہے۔ عورتوں کے مدارس بہت زیادہ کم ہے اور مردوں کے مدارس اور ہاسٹلز بہت زیادہ ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مرد جو ہیں وہ تبلیغ کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کے کام کو انجام دیتے ہیں، اور عورتیں اس کام میں بہت کم شامل ہو پاتی ہیں، لیکن عورتوں نے دین کا علم حاصل کرنے میں بھی کوئی کمی نہیں کی، بلکہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابیہ حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ کے محبوب، مرد لوگ تو اعمال میں ہم سے آگے نکل گئے، یہ آپ کے ساتھ جہاد میں حاضر ہوتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے ہیں، اور ہم گھروں میں محبوس رہتی ہیں، بچوں کی تربیت کرتی ہیں، گھر کے کام کاج کا خیال رکھتی ہیں، تو ہم وہ نیکیاں نہیں کر سکتی جو مرد کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال پوچھنے والی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جو عورت اپنے بچے کی وجہ سے رات کو اپنے بستر پر جاگتی ہے، اللہ تعالیٰ اس مرد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں جو ساری رات جا کر دشمن کی سرحد پر پہرا دیا کرتا ہے، اور جو عورت اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتی ہے، اللہ رب العزت اس مرد کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں جو مسجد میں جا کر تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، عورتیں بھی ایسی پیارے مسائل نبی علیہ السلام سے پوچھا کرتی تھی کہ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ سوال پوچھنے والی نے اچھا سوال پوچھا ہے۔ عورتوں نے بھی علم دین حاصل کرنے میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ایک عورت ہیں اور ان کا مقام کتنا بڑا ہوا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مقام بہت زیادہ بڑا ہوا ہے۔